بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رمضان کا آخری عشرہ آج شام سے شروع ہو گیا ہے۔ آج پہلی تاقرات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو ان 5 راتوں میں چھپایا ہوا ہے۔ پہلے یہ تعیین کے ساتھ مقرر ہو کر آ رہی تھی۔ آپس کے جھگڑے ایسی نحوست ہیں کہ آپ خیمے سے باہر آئے، 2 صحابہ آپس میں ان کی کوئی تلخی ہوگی، ان کی آوازیں اونچی ہوں گی، جھگڑا بڑھ گیا تو آپ نے باہر تشریف لا کے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے شب قدر بتا دی تھی کہ فلاں رات ہوا کرے گی، لیکن تم لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا اور چھپا دیا، اور اب تم اسے تاقراتوں میں تلاش کرو، 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں، 29 میں اس کو تم تلاش کرو۔ آپس کا اختلاف صحابہ کا تھا، 2 صحابی آپس میں کسی بات پہ کس بات پہ الجھ گئے پتہ کوئی نہیں۔ بظاہر تو وہ ایک تعیین اور ایک مقرر عدد مقرر رات اٹھ گئی، لیکن یہ بہت بڑی خیر ہوئی۔ اگر یہ رات متعین ہوتی کہ 21 کی رات شب قدر ہوا کرے گی، یا 27 یا 23 یا 25 یا 29، اور آنے والے زمانے میں غفلت تو ہونی تھی، جہالت بھی ہونی تھی، نافرمانی بھی ہونی تھی۔ رات متعین ہو، لوگوں کو پتہ ہو آج شب قدر ہے، پھر لوگ نافرمانی کرتے تو نقد عذاب آتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چھپانے میں بھی اپنی رحمت کو شامل حال کیا۔ جب ایک آدمی شراب پی رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں شب قدر، کسی کو بھی نہیں پتہ کہ آج ہے۔ ہم تو 5 راتیں چھوٹی انشاءاللہ جا کے، آپ تو ویسے ہی علم میں مصروف ہیں، تو چلو آپ کی برکت سے ایک حدیث بھی یاد آ گئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مدارسۃ العلم ساعۃ، دارس یدارس، ایک دوسرے کے ساتھ علمی محاورہ کرنا، یا جس کو آپ تکرار کہتے ہیں، مدارسۃ العلم ساعۃ خیر من احیاء لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ اللہ اکبر، تم تو بڑے مالدار ہو یار ہیں، ماشاءاللہ۔ آپ کی رات اللہ کے فضل سے علم میں گزرتی ہے، تو اور لوگ بھی بیٹھے ہیں، میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ چند گھڑی، تھوڑی دیر کا علمی مذاکرہ، علمی گفتگو، علم کی طلب میں، علم کی تلاش میں، مناظرہ نہیں ہے، لڑائی جھگڑا نہیں ہے، علم کی طلب اور تلاش میں تھوڑی دیر علم کا مذاکرہ اور علم کی بات چیت، یہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر لیلۃ القدر میں ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر بذات خود خیر من 1000 شہر ہے، ٹھیک ہو گیا، اور حرم کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہوتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، معلوم ہے، حرم مکہ کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر، تو یہ رات حرم میں 1,00,000 راتوں کے برابر ہو۔ 1,00,000 کو 1000 سے ضرب دیں تو کتنا بنے گا؟ مولی شاید بتائے گا، حساب اچھا کرے گا۔
10 کروڑ مہینے بنتے ہیں، 10 کروڑ مہینے بنتے ہیں۔ 10 کروڑ مہینوں کے سال بناؤ، لاکھوں سال بنتے ہیں، ہزاروں سال بنتے ہیں۔ تو علم کا مذاکرہ، علم کی طلب میں، علم کو سیکھنے کے لیے تھوڑی دیر بیٹھنا، وہ حجر اسود کے سامنے لیلۃ القدر میں ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ تو ہو گیا عام دنوں میں۔ جب یہ علم کی طلب رمضان میں ہو تو ہر عمل پہلے ہی 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ فرض، علم کی طلب تو فرض ہے، تو فرض 70 گنا ہو جاتا ہے، نفل فرض بن جاتا ہے۔ تو اس کو ملٹیپلائی کرنے کے لیے کوئی کمپیوٹر بھی کام نہیں دے گا۔ یہ آپ اللہ کے فضل سے آپ کی ساری، ہم نے 25 کو چھٹی رکھی ہے، 2 راتیں گھر جا کے جاگ لینا، ایک 27 کی، ایک 29 کی، تو انشاءاللہ تو اب ویسے بھی آج کل راتیں چھوٹی ہیں، تو یقیناً ایک رات تو ہوگی اس میں، 5 راتیں اگر ہم جاگ لیتے ہیں، یقیناً ایک رات اس میں شب قدر ہے۔ تو اللہ کے نبی شد المیزر، ان آخری عشرے میں خوب محنت فرماتے، کمر کس لیتے، اور ساری زندگی اعتکاف بیٹھے۔ آپ نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا، فتح مکہ پہ چھوٹا، لیکن شوال میں آ کے بیٹھے۔ ایک مہینہ پورا اعتکاف کیا، پھر 20 دن کیا، پھر 10 دن، پھر 9 رمضان میرے نبی کو ملے، 9 رمضان۔ تو ایک میں اعتکاف چھوٹا اور باقی میں آپ نے مسلسل اعتکاف فرمایا۔ لیلۃ القدر کی صرف تلاش نہیں، بلکہ اعتکاف اللہ کے در پر پڑ جانا ہوتا ہے۔ اور یہ نا ایک مناسبت ان سارے فرائض میں مجھے ایک نظر آئی، جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی طرف سے لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ معرفت ہے، شناسائی کا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اس کو کلمہ معرفت کہتے ہیں۔ معرفت کہتے ہیں پہچان، کلمے کے ذریعے سے ہمیں اپنے اللہ کی پہچان۔ نماز کے ذریعے اس کے اندر تعلق پیدا ہوا، تعلق پیدا ہوا۔ نماز کے ذریعے وہ پہچان تعلق میں تبدیل ہو گئی، روزے کے ذریعے وہ تعلق محبت میں تبدیل ہو گئی۔ بھوکے پھر رہے ہیں، عاشق ہوئیں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائی نہ باہو، توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے کھنے سہے، سچا عشق حسین علی دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہچان کرواتا ہے۔ نماز اس پہچان کو ایک تعلق میں بدلتی ہے، روزہ اس تعلق کو محبت میں بدلتا ہے، اور اعتکاف اس محبت کو عشق میں بدل دیتا ہے۔ اور پھر رمضان کے بعد ہی حج کا سفر شروع ہوتا ہے، پھر عاشق کو ہوتا ہے کہ معشوق کا دیدار ہو۔ تو احرام عاشقانہ لباس ہے، اور طواف مجنونانہ تلاش ہے کدھر ہے کدھر ہے کدھر، ابھا دیکھاں لمحہ دیکھاں، اونچے کوٹھے تے چڑھ دیکھاں، ڈٹھی دل کو دیواں ٹیکاں، سجن ملسم کے مر پوساں، خواجہ غلام فرید۔ ہاں تیرے کوچ اس بہانے، مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ تو مطاف کوچہ محبوب ہے، اور
یہ کلمے سے سفر جو شروع ہوا تھا یہ اعتکاف پہ آ کے والہانہ عشق میں بدلا. عشق نے پھر اس کو گھر سے نکالا، اس کو کپڑوں سے نکالا، اس کو زیب و زینت سے نکالا، اور اس کو بیوی سے نکالا، بچوں سے نکالا، راحتوں سے نکالا، تیل کنگھی شیشہ سے نکالا، اور بس صرف عاشق اور مجنوں بن کر یہ ابا الحب ان یخفا وکم قد کتمتہ فاصبح عندی قد اناخ وطنبا اذا اشتد شوقی ہام قلبی بذکرہ وان رمت قربا من حبیبی تقربا یبدو فافنا ثم احیا لہ ویسعدنی حتی الذ واطربا. یہ ایک لڑکی طواف کر رہی تھی، اور یہ ہے طواف کا یہ ہے موضوع. کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے کدھر ہے. دیکھو نا، نماز لگتا ہے عبادت ہو رہی، یہ ایک درس کا حلقہ ہے، لگتا ہے کہ ایک عبادت کی ایک شکل ہو رہی ہے. قرآن کی تلاوت عبادت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، سجدے میں پڑا ہوا عبادت ہو رہی. طواف کوئی عبادت لگتا؟ طواف تو ایک مجنونانہ پھیرے لگ رہے ہیں، پھیرے لگ رہے ہیں. یہ اس 3 شعروں کے صدقے میں طواف ہے. اسماعیل فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا تو ایک لڑکی بدو یہ شعر پڑھ رہی تھی. بہت میں نے محبت کو جھٹکا، پر اس نے ڈیرے ڈال دیے، خیمے گاڑ دیے، تنابیں کس دیں اور رسیاں کھینچ دیں، اور میرے سارے وجود کو اپنے عشق میں ڈھانپ کے رکھ دیا. اس کا نام آتا ہے میں بے قرار ہو جاتی ہوں، اس کے لیے تڑپتی ہوں، مجھے زیارت کراتا ہے، زیارت کراتا ہے، میں مر جاتی ہوں، پھر اس کے عشق میں دوبارہ زندہ ہو جاتی ہوں. اب اسماعیل جیسا علامہ اور فصیح، وہ لڑکی تجھے شرم نہیں آتی؟ حرم میں ایسے شعر پڑھتی ہے. اس نے کہا لولت قالم احجر عن وسنی. اسماعیل غلط نہ سمجھنا، یہ میرے رب کا عشق ہے جس نے رات کے اندھیرے میں مجھے یہاں پہنچایا ہوا. پھر وہ کہنے لگی کس کا طواف کر رہے ہو؟ اسماعیل کہنے لگے بیت اللہ کا. تو وہ زور سے ہنسی، سبحان اللہ، اور یوں آسمان کی طرف منہ اٹھا کے کہنے لگی واہ میرے رب، کیسی تیری پاگلوں کی دنیا ہے جو تجھے چھوڑ کے پتھروں کا طواف کرتے ہیں. اسماعیل کہتے میں بے ہوش ہو کے گر گیا، اور جب مجھے ہوش آیا تو لڑکی جا چکی تھی. تو یہ ایک نا ترتیب میرے ذہن میں بنی کہ حج پھر اس کی انتہا ہے کہ مجنونانہ جوئیں نہیں مار سکتے، کنگھی نہیں کر سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، بیوی کو نہیں دیکھ سکتے، کرتا نہیں پہننا، شلوار نہیں پہننی، 2 کپڑے کفن کی طرح لے کر آؤ، اور اپنے سارے انداز مٹ جانے، مر جانے، اپنے آپ کو تج کر جانے کے سارے انداز اپناؤ. اس کا نام حج ہے. ای الحج افضل قال العج والثج. سب سے اعلیٰ حج کیا ہے؟ شور مچانا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، مجھے پکارنا ہے تو آہستہ آہستہ پکارو اور دھیمے دھیمے پکارو. اور جب کہتا ہے حج پہ تو کہتا ہے زور لگاؤ، پاگلوں کی طرح کہو لبیک اللہم لبیک، پاگلوں کی طرح کہ نظر آئے کہ عاشق آ گئے. جو بلے شاہ فرماتے ہیں تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا. تو یہ حج وہ عشق ہے جو تھیا تھیا کر کے نچاتا ہے، بے قرار کر کے نچاتا ہے. تو یہ ایک ترتیب ہے میرے ذہن میں، ممکن ہے ٹھیک ہو، اللہ کرے ٹھیک ہو، نہیں تو بہرحال میرا ایک استنباط ہے. تو اعتکاف اللہ کے در پہ پڑ جانا ہے، اور اعتکاف والوں کو فضیلت ہے کہ وہ سوئے بھی ہوں تو ان کے لیے عبادت لکھی جاتی. باقی ہمارے جیسے لوگ تو نفل پڑھیں گے تو عبادت لکھی جائے گی، قرآن پڑھیں گے تو عبادت کا اجر لکھا جائے گا، اور اعتکاف والا سویا بھی ہو تو قلم اس کا چلتا رہتا ہے اس کے لیے. تو آج لوگ بیٹھ رہے ہیں، دعا کریں اللہ سب کا اعتکاف قبول فرمائے.